بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون گرامی قدر معزز علماء کرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت، شہر رائے درگ اور اس کے نواحی و جوانب کے معزز سامعین و سامعات، عزیز بچوں، ابھی آپ کے سامنے دو خطابات نہایت ہی دل نشین اور دلوں کو رفقت و تسکین اور اس دنیاوی زندگی کی حقیقت اور اخروی زندگی کے لیے تیاری اور اس دنیا کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن کر کے کس طریقے سے ہم زندگی گزاریں، یہ ہمیں تعلیم دی گئی۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے اور اپنی عبادت اور بندگی کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں اور جن چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے ان چیزوں سے باز رہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے کامرانی و کامیابی ہے اور انہی کو متقی کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ متقیوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت رکھی ہے اور جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان کے لیے جہنم ہے۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس چند نکات بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا، اس لیے کہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا تو ابلیس کو ایک حکم دیا تھا، اور اس ابلیس کو صرف نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کریں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے
فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کریں، سارے لوگوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور انکار کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی یہ بہت بڑا جرم ہے، اور انسان کافر میں اس کا شمار ہو جاتا ہے، اور کافروں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ نے وجہ پوچھی کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ نے اسے پوچھا کہ ابلیس، تم نے آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا تمہیں سجدہ کرنے کا؟ تو اس نے دلیل دی، اور دلیل بہت پختہ تھی۔ آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ بہت سارے معاملات میں بہت پختہ دلیلیں دیتے ہیں۔ تو پختہ دلیلیں کیسی ہوتی ہیں؟ کچھ لوگ کہیں گے دیکھو نا، وہ حاجی صاحب ہیں، حج کر کے آئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ فلاں مولوی صاحب ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، حافظ ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ خیانت کرتے ہیں۔ فلاں شخص ایسا ہے جو بے ایمانی کرتا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے جو ایسا ہے۔ یعنی جب آپ ان سے کہیں گے کہ وہ آپ یہ کام کیجئے، تو انسان اپنے لیے کچھ دلیلیں تلاش کرے گا اور کہے گا فلاں ایسا کرتے ہیں اس لیے ہم ان سے بہتر ہیں۔ اگر آپ کہیں گے بھی آپ داڑھی رکھ لیجیے، کہیں کہ داڑھی میں کیا فائدہ، داڑھی میں کیا اسلام ہے؟ دیکھو نا فلاں صاحب جو ہے ان کی بڑی بڑی داڑھیاں، لیکن وہ ایسا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابلیس نے بھی پختہ دلیل پیش کی تھی، اور کیا کہا تھا کہ انا خیر منہ، کہ میں آدم سے میں بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور ابلیس کو مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ یہ مٹی سے بہتر ہے۔ دلیل اس کی وجیز تھی کہ نہیں تھی، قابل قبول تھی کہ نہیں تھی؟ ہم میں سے بھی میرے بھائیوں بہت سارے لوگ ہیں اسی جیسے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دھوکہ کیا ہے؟ ابلیس یہ بھول گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، کس کے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے یا دیا گیا ہے، اس سے بے پرواہ ہو کر کے اس کو اللہ کا حکم ماننا چاہیے تھا۔ لیکن وہ دلیلوں یا بے تکی باتوں کے اندر یا اس طریقے سے حجت بازی کے اندر وہ مبتلا ہو گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سبحانہ کیا وکان من الکافرین، کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آپ اب اندازہ لگائیں، اور آپ اپنے نفس میں جھانک کر کے آپ دیکھیں، یا اپنے گھر والوں کے بارے میں آپ دیکھیں کہ کیا اللہ کے احکامات کی آپ پابندی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کے بچے، آپ کی بیوی دین پر عمل کر رہی کہ نہیں کر رہی ہیں، نماز پڑھ رہی کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اور دیگر جو شرائع کے جو احکامات ہیں انہیں مان رہے کہ نہیں مان رہے۔ ابھی پردے کی بات آئی تھی میرے بھائیوں، آج بہت ساری بچیاں بھی وہ بھی حجت کرتی ہیں۔ کیا کہیں گی کہ دیکھو ہاں وہ فلانی بہت ہی نقاب پوش ہے، بہت ہی پردے میں رہتی ہے، لیکن اس کا کردار ایسا ہے، وہ ایسی ویسی ہے، میں نہیں پردہ کرتی ہوں لیکن میں اس سے اچھی ہوں، جو ہے میں اس سے بہتر ہوں۔ اور آج ہمارے ہاں ایک اور نعرہ بھی چل گیا ہے، ہاں میرا جسم میری مرضی کا نعرہ۔ اور آج ہم مسلمان بچیوں کی طرف سے ایک نعرہ اور آیا تھا، جو کورٹ کا جب فیصلہ یہاں پر ہوا تھا، اس میں جانتے ہیں دلیلیں کیا دی گئی تھی بچیوں کی طرف سے؟ جو بینرز اٹھائے گئے تھے اور جو تختیاں دکھائی گئی تھی، ان تختیوں کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ وہ کیا کہتی ہوئی نظر آ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی کہ حجاب از مائی رائٹ، حجاب میرا حق ہے۔ میری بچیاں یہ بھول گئیں کہ حجاب میرا حق نہیں، حجاب میرا دین ہے۔ حجاب میرا دین ہے، حجاب میرا حق نہیں۔
اگر آپ حق کہو گے تو کالج والے یہ کہیں گے کہ یہاں ہمارے کالج میں میرا حق ہے کہ آپ بے پردہ ہو کر کے آؤ، آپ نقاب پہن کر کے نہ ہو۔ یہاں حق کی بات نہیں ہو رہی ہے، حق کی لڑائی نہیں تھی یہاں پر یہ ہے کہ میرے دین کا مسئلہ ہے، اور جہاں میرا دین آ جائے ہم وہاں اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر کوئی بچی، میں کہتا ہوں اگر کوئی بچی اس بے پردگی کی وجہ سے کسی ایسے کالج میں پڑھ رہی تھی جہاں اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ پردہ نہ کرے اور اس بنیاد پر وہ تعلیم ترک کر دیتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بہترین اجر ہے، اس لیے کہ اس نے دین کو برتا ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے جو نوجوان ہیں جو کبھی گورنمنٹ جاب یا کسی پرائیویٹ کمپنی کے اندر جو سروس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو ان کے یہاں بھی بہت ساری شرطوں میں ایک چیز آتی ہے کہ آپ کلین شیو کر کے آؤ، آپ جو ہے آپ داڑھی آپ شیو کر کے آؤ جو ہے۔ میرے بھائی بہت سارے بچے جو ہے سوال کرتے بھی ملیں گے، کہیں مولانا اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ارے اللہ کے بندے، اللہ تبارک تعالیٰ کی دنیا بڑی وسیع و عریض ہے جو ہے، ہاں دین بیچ کر کے اللہ کے حکم کی مخالفت کر کے نافرمانی کر کے وہ دولت اگر آپ کماؤ گے تو اس کے اندر برکت نہیں ہوگی جو ہے۔ اندھیری بمبئی میں ایک علاقہ ہے اندھیری نام، وہاں بیچارے ایک نائب اللہ تبارک تھے پہلے دوسرے مسلک میں اہل حدیث سے ہوئے، اور ایک پروگرام میں ایسی بات ہوئی تو انہوں نے ایک سوال کیا ایسی نوعیت کا، حلال و حرام کا سوال کیا گیا۔ تو سوال یہ آیا کہ میرے شاپ پہ بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو داڑھیاں مڑانے کے لیے، تو میں مولانا کیا کروں؟ تم نے کہا بھائی دیکھو یہ گناہ ہے، اس میں کوئی بھی آدمی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ نہیں آپ یہ کام کرو جو ہے، آپ کے لیے مجبوری نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ مولانا وہ جو خطبہ میں نے سنا تھا، اس خطبے کے بعد میں نے جو ہے نیت کر لی تھی کہ میں اب وہ کام نہیں کروں گا، اپنے شاپ پر میں کبھی بھی داڑھی نہیں موڑوں گا۔ اس نے منع کر دیا جو، اور اسی علاقے کے اندر جو ہے اس نے جب یہ چیز اس نے برتی تو اس آدمی کے یہاں بچوں کی بھیڑ لگ گئی، یعنی وہ یہ ڈرتا تھا کہ شاید ہمارے یہاں گراہک نہیں آئیں گے یا میرا جو بزنس ہے یہ خراب ہو جائے گا جو ہے، اور لوگ کیا کہیں گے۔ بہرحال اس نے برتا اس کو جو ہے، وہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کے لیے مجبوری ہے، شرع اس کی کیا اجازت دیتی ہے، لیکن اس شخص نے اس چیز کو برتا اور کہا مولا اس کے بعد اتنی برکت ہوئی میرے یہاں میں کہہ نہیں سکتا جو۔ تو میرے بھائیو، جو شخص اللہ کے دین کے لیے کوئی اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو چیز چھوڑتا ہے، اللہ اس کا نعم البدل عطا کرتا ہے۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہا، جو شخص اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا اللہ اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ ہمارے گھروں کے اندر کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شیطانی دلیلیں یا شیطانی یہ نقطے بیان کیے جاتے ہیں اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ تو ہماری جو نگاہ ہونی چاہیے کس چیز کے اوپر؟ مادیات پر نہیں ہونی چاہیے، ہماری نگاہ جو ہونی چاہیے وہ اللہ کے احکامات پر ہونی چاہیے۔ کوئی بھی کام کرو، اس میں فائدہ ہے یا اس میں نقصان ہے، اس چیز نہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ اجازت نہیں دیتی ہے، شرع کی روشنی میں یہ چیز جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، اس چیز کے حوالے سے ہر چیز پر نگاہ رکھنی ہوگی۔ تو اللہ کے حکم کی، جو اللہ نے کیا کہا کہ تمہیں آدم کا سجدہ کرنے سے اس چیز نے روکا، اذ امرتک، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا، میرا آرڈر تھا۔ آج دنیا میں آپ دیکھیے، اگر مالک کسی کو حکم دیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نافرمانی کرتا ہے، اگر نافرمانی کرے تو فوراً اس کو چھٹی کر دیتا ہے۔ بڑا آفیسر آ جائے کسی اسکول کے اندر، آفس کے اندر آ جائے، باس آ جائے، اور اگر آپ اس کے لیے کھڑے نہ ہوں تو کیا کرتا ہے؟ وہ فوراً آپ کو طلب کرتا ہے، کہے گا کل سے اس شخص کی جو ہے چھٹی کر دو، جو کل سے اس کی چھٹی کر دو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے آپ خلاف کر کے، اللہ کی عبادات ترک کر کے، دین کو چھوڑ کر کے، اور آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، میرے بھائیو یہ گویا کہ آپ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے حکم کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ دوسری ایک مثال میں اور آپ کو دینا چاہتا ہوں میرے بھائیو، حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 برس تک اپنی قوم کے اندر دعوت و تبلیغ کی تھی، کتنی؟ ایک دو دن نہیں، 950، اور صرف دن میں نہیں یا صرف رات میں نہیں بلکہ دن و رات۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یہ اللہ ہم نے
ہم نے دن و رات سوچی، انبیاء 40 سال کی عمر میں نبی بنائے جاتے ہیں عموماً جو ہے، اور 950 برس تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کی، یعنی گویا کہ پورے 10 کم 1000 سال پورے جو ہے انہوں نے دعوت و تبلیغ. کتنے مسلمان ہوئے تھے؟ ہاں میرے بھائیو، کوئی بھی نہیں ہوا، بیٹا بھی نہیں ہوا، بیوی بھی نہیں ہوئی. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ان سے کہا ہاں اَنِصْنِعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ کشتی بناؤ. جب دیکھا کہ معاشرہ لا قانونیت کا ہے اور اللہ کے حکم کے اوپر کسی کی عمل درآمد نہیں ہے، کوئی اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں، نبی کی دعوت کو لبیک، دعوت پر لبیک کہنے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اب نوح آپ کشتی بناؤ. نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنانا شروع کیا جو ہے. اب قوم نے جب دیکھا تو سب لوگ مذاق کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ یہ کشتی کہاں چلے گی، یہ خشکی میں، اس لیے وہاں دریا نہ سمندر، ہاں خشکی میں کشتی بن رہی ہے، تو سب لوگ مذاق کر رہے تھے کہ یہ کہاں چلے گی، یہ خشکی پر چلے گی جو ہے. ہاں لیکن اللہ کا حکم تھا اَنِصْنِعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَحْيِنَا، میری نگاہوں کے سامنے، میری نگرانی میں جو ہے، ہاں میری ہدایات اور وحی کی روشنی میں بناؤ جو. بہرحال کشتی تیار ہو گئی. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ سوار کر لو ہر چیز کے جوڑے. میرے بھائی یہاں ایک نقطہ اور یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ جو سوار ہوئے وہ کون تھے؟ وہ انسان میں سے کوئی نہیں تھا، وہ سب جو تھے سب جانور ہی تھے جو ہے. یعنی اس جانور کے اندر اللہ کے حکم کی اجابت پائی جاتی ہے، یعنی قبولیت پائی، جانور قبول کرتے ہیں. اسی لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جو الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. یہ نبی کو خطاب کیا گیا کہ نبی کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا سجدہ کرتے ہیں کون؟ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے بڑی بڑی مخلوقات کو شمار کرایا، جو سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ درخت، یہ چوپائے، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی بات ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یہ کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. سب چیزیں، یہ جانور جن کو دیکھتے ہیں، یہ مرغا جس کو ہم دیکھتے ہیں جو بانگ لگاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حدیث ہے؟ لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، کہ مرغی کو گالی نہ دو کیونکہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے، ککڑکوں کی آواز لگاتا ہے. آج ہمارے یہاں کے مرغا اگر بولتے فجر کے وقت کیا کہتے ہیں؟ بہت بولتا ہے، کل ذبح کر کے کھا جاؤ. بہت زیادہ نیند میں خلل ڈالتا ہے. جو ہماری حالات یہ ہو گئی ہیں، اس عبادت کے لیے مددگار ہے وہ مرغا. اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اس کو برا بھلا نہ کہو. جو کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کے لیے آپ کو جگاتا ہے. جو تو میرے بھائیو، کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک، وہ جانور سب سوار ہوئے کشتی کے اندر جو ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ، بڑی تفصیل بات ہے جو ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آ گیا جو. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی دعوت دے دی، کہا کہ آؤ اور اس کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، کشتی سوار ہو جاؤ. سب کو دعوت دی. بیٹے نے کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں جودی پہاڑ پر چلا جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچے گی. دیکھو اس نے پانی کو صرف کیا سمجھا؟ پانی سمجھا. آج ہمارے یہاں بھی جب ہوائیں آتی تو ہواؤں کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہوا آ رہی، کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی بادیں نسیم. آسمان پہ جب بدلی آتی تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کہ اب بارش اترنے والی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ کیا تھا؟ جب اس نوعیت کی چیزیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے. کڑک کی دعائیں ہیں، بارش کی دعائیں ہیں، ہواؤں کی دعائیں کیوں پڑھتے تھے؟ جو یہ اسی لیے پڑھتے تھے کہ کب اللہ کا عذاب کب آ جائے کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا. جو ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بارش کا نزول ہوگا، لیکن کہیں اگر عذاب کی شکل میں آ جائے تو پھر کیا ہوگا. تو اس نے بیٹے نے کیا سمجھا؟ کہا اللہ تبارک تعالیٰ
ان ابنی من اہلی، کہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کا کام اچھا نہیں ہے۔ اسی لیے اولاد اگر آپ کے حکم کے عمل پر نہیں کر رہی، شریعت پر عمل نہیں کر رہی، تو آپ یہ جان لیجیے کہ آپ کا اس سے جو تعلق ہے وہ ایک خونی تعلق ہے، دینی تعلق نہیں ہے۔ وہ نسل کا آپ کا بیٹا ہے، لیکن دین کے اعتبار سے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ اگر نوح کا بیٹا اگر وہ پانی میں غرقاب ہو سکتا ہے تو ہمارے اولاد کی کیا حقیقت ہے؟ بڑی ذمہ داری ہے۔ ابھی خطاب آپ سن رہے تھے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، بھی بچوں کے حوالے سے، ہاں انہیں کس نوعیت سے ان کی تربیت ہونی چاہیے جو ہے میرے بھائیوں، تو یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس بیٹے نے صرف پانی کو پانی سمجھا، اس نے اللہ کے حکم کو حکم نہیں سمجھا۔ ہاں اللہ نے کیا کہا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کسی کا کوئی بچاؤ نہیں ہے، نہیں بچ سکتا ہے کوئی آدمی جو ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ اللہ کے احکامات پر نگاہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم چھوٹا ہو یا اللہ کا حکم بڑا ہو۔ اور اللہ کا حکم سے آپ نہ کہیں یہ نہ سمجھنے لگنا کہ نبی کے حکم کی اہمیت نہیں، نبی کا حکم بھی اللہ کا ہی حکم ہے۔ نبی جس بات سے منع کرے وہ اللہ کا حکم ہے جو ہے، اور اس حکم سے کوئی آدمی نافرمانی کرتا ہے تو کفر کا کام کرتا ہے، اور کافروں کے لیے جہنم میں جو ہے۔ دوسری چیز میرے بھائیوں، یہ جو عبادات اور بندگیاں جو ہم سے انجام پاتی ہیں جو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے جو ایک چیز بھی آج ہم میں سے ہے، جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں یا جو لوگ نماز اور عبادات انجام دیتے ہیں، ان کے ہاں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ چلو ہم نے یہ کام کر لیا، آپ مطمئن ہو۔ کچھ لوگ کہتے بھی سنے جائیں گے آپ سے، کہیں گے ارے نماز نہ پڑھو تو پتہ نہیں کیا لگتا ہے، یعنی نماز نہ پڑھو تو کیا لگتا ہے؟ نماز پڑھنا اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے خلاف اگر آپ کام کریں گے تو آپ پکڑے جائیں گے جو ہے۔ اس لیے اس عبادت کو اللہ کی رضا کے لیے قائم کرو جو ہے، کہ اللہ راضی ہو جائے اس عبادت سے آپ کی۔ ہاں لیکن آج ہماری جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے الیکٹرک بل ہے، ہم نے لے جا کر کے جمع کر دیا اور مطمئن ہو گئے کہ اب اس پر پینالٹی نہیں لگے گی اور اگلے مہینے سے اگلے دن سے جو الیکٹرک ہماری کٹے گی نہیں جو ہے۔ ہاں تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ عبادات کو جا کر کے پٹک کر کے آنے جیسا معاملہ رہتا ہے کہ ہم مسجد میں گئے اور پٹک کر کے ظہر چلے آئے، عصر میں گئے عصر میں بھی پٹک کر کے چلے آئے، مغرب میں گئے مغرب میں بھی پٹک کر کے چلے آئے جو ہے ہمارا معاملہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ لوگ یعنی سلام پھیرا امام صاحب نے کہ اب آدمی جو ہے راستہ تلاش کرتا ہے کہ کیسے نکلیں ہم، کہاں سے جائیں جو ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جو ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ دونوں نبی ہیں اور کام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں جو، اور وہ بھی اللہ کے گھر یہ عام مسجد نہیں، بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے ہیں جو۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جو لوگ بھی یہ مسجد تعمیر کیے ہوں یا جو کام کر رہے ہوں دینی یا رفاہی جو خدمات کر رہے ہیں، ان کے یہاں دنیا کی تعریف نہیں یا قوم کی ثنا خاری نہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ انسان وہ کام کرے کہ اللہ تو اس لیے جو عمل ہم نے کیا اللہ تو اس سے راضی ہو جائے۔ جیسے دونوں باپ بیٹے جو بڑا کام کر لیں اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تو قبول کر لے اس عبادت کو، بندگی کو۔ اب اگر ظہر کی نماز آپ پڑھیں گے تو آپ پھٹ سے پھٹ کر کے بھاگیں گے نہیں جو ہے، کیا کریں گے؟ کچھ دعائیں کریں گے، بیٹھیں گے، تسبیحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون اذکار ہیں اوراد ان کا اہتمام کریں گے، اور دل کے اندر ہی رہے گا اللہ قبول کر لے اس کو، جو اللہ قبول کر لے جو ہے۔ حج کے لیے جائیں تو یہ نہیں کہ وہ چلے گئے تو حاجی صاحب کا سرٹیفکیٹ لے کر کے ہم چلے آئے، نہیں، ہمیشہ اس عبادت کی قبولیت کے لیے دعا کرتے رہنا ہے جو کہ اللہ تو جو ہم نے
عبادت انجام دی ہے تو اس کو قبول کر لے. جو صدقہ خیرات ہم دیں, کسی کو بھی دیں, کسی فقیر مسکین کو دیں, کسی ادارے کو دیں, کسی مسجد کو دیں, کسی مدرسے کو دیں, کسی شخص کو دیں, تو آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ یہ ہم نے جو دیا ہے اس کو تو قبول کر لے, جو اس سے تو راضی ہو جا. اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ کام کرنا چاہیے. اور میرے بھائیوں, عبادات اور بندگیوں کا مقصد یہی ہونا چاہیے. آئیے دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب طور پر طلب کیا تھا, دریا کراس کر کے گئے اور آپ کے ساتھ بنو اسرائیل کے کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے جو ان کو چھوڑ کر کے چھوڑیے, ہاں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طلب, اللہ کی ندا پر وہاں پر لبیک ہیں اور پہنچ گئے. جو ان کی اس جلد بازی پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا, کیا کہا, وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, یہ موسیٰ تم کو اتنی قوم کو چھوڑ کر اتنی جلدی آنے کی ضرورت کیا تھی. جو ہے تو جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا کیا جواب تھا, وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ, اللہ میں نے جلد بازی اس لیے کی ہے تاکہ تو راضی ہو جا. جو ہے ہمارے ہاں کیا ہے کہ کل کر لیں گے, صبح کر لیں گے, ہاں, کچھ لوگوں کو کہے کہ نماز پڑھیں, کیا کہیں گے, دعا کرو ہمارے لیے کہ میں نماز پڑھوں گی. اللہ کے بندے, ہاں, یعنی ہم دعا کریں گے تب تم نماز پڑھو گے. اللہ کا حکم تمہارے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. ہاں, کسی کو داڑھی کے بارے میں آپ نصیحت کیے تو کیا کہیں گے, بنا دعا کرو اللہ ہدایت دے دے ہمیں. جو ہے, ہاں میرے بھائیوں, آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تابع داری کرنا. موسیٰ علیہ السلام جو بھی نئے سب لوگ تھے جو ہے چھوڑ کر کے اور چلے گئے. جو ہے اللہ کو پوچھنا پڑا اتنی جلدی بھی کیا تھی. جو ہے قوم نہیں تھی, اور آپ جانتے ہیں جب بیچارے چھوڑ کر کے گئے اور پھر واپس آئے تو کیا معاملہ ہوا. جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی اس دعوت پر لبیک کہہ اتنی جلد بازی کہ اللہ نے پوچھا تو جانتے کیا جواب دیا, اور پیارا جواب, لترضیٰ, کہ اللہ تاکہ تو راضی ہو جا. جو تو راضی ہو جا. تو ہماری عبادات اور بندگیوں کا ہر عمل انسان کی عبادت ہے, اور اس عمل سے انسان اللہ کی رضا چاہے کہ اللہ تو خوش ہو جائے. یہ پبلک خوش ہو یا نہ خوش ہو, جو ہے لوگ خوش ہو یا نہ خوش ہو, جو اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے, لیکن اللہ تو راضی ہو جائے. جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف کی گئی ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں, والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اور جو آپ کے ساتھ یعنی آپ کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ, جو اپنوں کے لیے تو بہت مشفق اور شفیق اور رحیم ہے, لیکن دوسروں کے لیے غیر کے لیے کیا ہے, سخت ترین ہے. کیا معنی سخت ترین ہے؟ یہاں ایک بات اور نقطہ دیکھیے, سخت اس بات کے لیے میرے بھائیوں, سختی اس بات کی کہ اپنے بچوں کے دل کے اندر, یہ بات غور سے سنیے, سختی اپنے بچوں کے سینے میں یہ ڈالو کہ یہ کفر ہے, یہ شرک ہے, اور شرک اور کفر کی اصاعت کو اپنے بچوں کے ذہن میں ایسا ڈال دو کہ جیسے چھوٹا بچہ, اگر اس بچے کو سامنے خنزیر آتا تو بچہ کنارے بھاگتا. اس کو معلوم نہیں ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے, یا اس کو ناپاک ہے یا پاک, اس کو پتا, اس کو کچھ نہیں معلوم, احکامات نہیں معلوم ہے. لیکن آپ نے یہ بتایا بچہ یہ گندا جانور ہے, جو یہ گندا جانور ہے. آج ہماری بچیاں جو ہے آج غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں, ہمارے بچے غیروں کو فرینڈ بنا کر کے اور اس کے بعد شادی کے بندھن میں بندھ جاتے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شرک کی اصاعت اور شناعت اور اس کی برائی کو ہم نے اپنے بچوں کے سامنے نہیں بیان, ان کو نہیں بتایا کہ یہ شرک جو اس خنزیر سے زیادہ جو ہے, یہ خنزیر سے زیادہ بدتر ہے, جو اس کے ساتھ بیٹھنا تو دور کی بات ہے, اس کی بات سننا بھی تمہارے لیے جو ہے حرام ہے. اور جس کے ذہن کے ہماری بچیوں اور ہمارے بچوں کے ذہن کے اندر جب یہ آ جائے یہ اتنی نجس چیز ہے, یہ اتنی گندی چیز ہے, تو کبھی ان کے ساتھ جا سکتے ہیں وہ شادی بیاہ, تو یہ بہت دور کی بات ہے. جو ہے ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ بات کرنا جو ہے یہ گوارا نہیں کریں گے. اس لیے یہ بات ڈال دینی چاہیے ان کے ذہن و دماغ کے اندر. جو ہے تو اشداء علی الکفار کا معنی یہ نہیں کہ سخت ہے, لڑائی جھگڑے میں ان کے ساتھ نہیں, معنی یہ ہے کہ اپنا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ کتنے بھی پتھر اس پر آئیں اور کتنے بھی طوفان آئیں, لیکن وہ متزلزل ہونے والا نہیں ہے, چاہے جتنی لالچیں دی جائیں. اور وہیں سخت اس بات پر ہے کہ اللہ کی توحید سینے میں رہی,
تو اللہ تبارک تعالیٰ جو مسائل، جو مشکلات اور پریشانیاں، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اس وجہ سے بے راہ رو ہو رہی ہیں. نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. جو ہے مسئلہ دین نہیں ہے. جو ہے مسئلہ دین نہیں ہے ان کے ہاں. انہیں شرک کی اطاعت نہیں معلوم ہے، کتنی شنی چیز ہے وہ معلوم نہیں ہے. جو ہے ہاں، اسلام چاہتا ہے کنوارے بیٹھے رہ جاؤ، کنواری بیٹھی رہ جائے ہماری بچیاں، لیکن کیا وہ اس کنوارے پن کو نہ برداشت کر کے وہ شرک کی گود میں چلی جائیں گی؟ یا غریب اور مسکین بچی کو نہ لا کر کے یا امیر اور مالدار جو ہے یہ شرک اور بت پرستی کو اپنے گھروں کے اندر لے آئیں گے؟ نہیں. اس لیے اشداء علی الکفار کا معنی یہ ہے رحماء بینہم تراہم رکعا. دیکھیں دوسری جو تعریف ان کے بارے میں جو کی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ دیکھو گے انہیں، پاؤ گے انہیں رکوع کرتا ہوا، سجدہ کرتا ہوا. کس لیے کر رہے ہیں سجدہ؟ کس لیے کر رہے ہیں رکوع؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. چاہت کیا ہے ان کی؟ اللہ کی رضا، اللہ کا فضل تلاش کرتے کہ اللہ دے دے. آج ہم میں سے ہمارے ہاں ہم لوگوں کے حالات کیا ہیں؟ آج ہم نماز پڑھتے ہیں 5 منٹ کی اور دعا کرتے ہیں ہم 10 منٹ کی. ہے کہ نہیں ایسا؟ اور کچھ لوگوں نے تو ایسی عادت بنا لی کہ جو نماز کا جو سجدہ ہے اس کی اہمیت ان کی نگاہ میں نہیں ہے، لیکن ایکسٹرا ایک سجدہ کرنا انہوں نے اس کو عبادت سمجھ لیا ہے. نہیں میرے بھائی، جو عبادت ہے سوچئے فرض کے درجے کو نفل کبھی بھی نہیں ہو سکتی. کہ 1000 گنا آپ پڑھ جاؤ، فرض عبادت کے مقابل میں نوافل 1000 نہیں لاکھ گنا آپ پڑھ جاؤ، اس کی حیثیت نہیں ہو سکتی ہے. جو ہے اسی لیے فرض عبادات کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کو جو خوش رکھو، خوش کرو، راضی کرنے کی کوشش کرو. جو ہے ہاں، تو لوگ بہت سارے لوگ دیکھیں نا 4 رکعت نماز پڑھنی ہوئی، بہت زیادہ 8 منٹ لگے گا، پھر اس کے بعد بیٹھے ہیں اور پھر لگے ہوئے ہیں جو دعاؤں کے. میں نہیں کہتا کہ دعا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن معنی یہ ہے کہ جتنا اس کو وقت دے رہو اس کا ڈبل 3 گنا اس کو دینا چاہیے. اور اللہ اگر راضی ہو جائے تو آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہے اللہ اگر راضی ہو جائے تو مانگنے کی ضرورت ہے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کے چہروں کے اندر، ان کی پیشانیوں کے اوپر نشانیاں ہیں. کس کی؟ سجدوں کی. یہ علامت کس بات کی؟ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، سجدہ گزار ہے. جو ہاں یعنی کثرت سجود. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سجدے میں اللہ تعالیٰ بندے سے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے. میرے بھائیو، آج اگر امام صاحب سے رکوع لمبی کر دیں، سجدہ اگر لمبی کر دیں تو سب لوگ کیا سوال کریں؟ بولے صاحب 3 بار سے زیادہ پھر کتنا بار پڑھیں گے؟ جو ہے ارے 5 بار پڑھ لیے، 7 پڑھیں، اس سے زیادہ کتنا بار پڑھیں گے؟ جو ارے اللہ کے بندے، سجدے میں پڑے رہنا ہی عبادت ہے، رکوع میں جھکے رہنا ہی عبادت ہے، اور کھڑے رہنا ہی عبادت ہے. جو پڑھو یا نہ پڑھو، جو ہے جتنا پڑھنے کا حکم دیا گیا اس سے اتنا ہی پڑھو. جو ہے کھڑے رہو، اللہ کے جناب میں یہی عبادت ہے. رکوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور بندگیوں کے بارے میں بتاتی ہیں کہ آپ اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے قدم سو جایا کرتے تھے. نفلی عبادت کا ایک تذکرہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ایک بار میں نے سوچا کہ اللہ کے وسلم نماز پڑھنے لاؤ، میں بھی شریک ہو جاؤں. جو آپ نے سورہ بقرہ پڑھ لیا، سورہ آل عمران پڑھ لیا، سورہ نساء پڑھ ڈالے، 2.5 سے 5.5 پارہ پڑھ ڈالا. جو کہہ رہے ہیں کہ ہمم تو بِأَمْرٍ سُوءٍ، میں نے غلط ارادہ کر لیا کہ میں چھوڑ کر کے میں بیٹھ جاؤں. سوچیے، اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اتنے پارے. آج ہم امام صاحب اگر لمبی نماز پڑھیں تو ہماری نمازوں کی حالت کیا ہے؟ در حقیقت مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، ہمیں صرف ہمیں پے کرنا ہے. جو ہے یعنی بجلی کا بل بھرنا ہے، گھر پٹی بھرنا، اس جیسا رہ گیا معاملہ ہمارا. اللہ کو کچھ کرنا نہیں ہے. آج دیکھیں جمعہ کے دن جو ہے سورہ سجدہ کی تلاوت مسنون ہے، سورہ دار، لیکن بہت کم ائمہ کرام ہے جو بیچارے وہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، نہیں دیا جاتا. کہ آج امام صاحب بہت لمبی کر دیا. آج آپ خطبوں میں آپ سنتے ہوں گے سورہ قاف کی تلاوت
نہیں. اور کچھ لوگ نئے بردرس اور نئے دوسرے سسٹرز بھی اگر آگے کہیں کہ نہیں خطبہ سب سے مختصر ہونا چاہیے. جو ارے اللہ ایک بندے کون سی دلیل کی روشنی میں آپ کو تو خطبہ سب سے مختصر ہونا چاہیے؟ اسی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ بس اللہ کے وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مختصر خطبہ یہ اس عالم کی فقاہت کے اوپر دلیل ہے. جو لیکن اس کے لیے ٹائم پیریڈ کوئی طے نہیں کیا گیا. آپ سوچیے سورہ قاف اگر کوئی پڑھے گا کتنا وقت چاہیے سورہ قاف پڑھنے کے لیے؟ خطبہ حاجہ پڑھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے اس کے لیے جو ہے؟ اور پھر جو بیٹھنے کے لیے اس کے لیے کتنا وقت چاہیے جو ہے؟ یہ آج کہیں لوگ کہیں گے کہ نہیں 10 منٹ کے اندر خطبہ ختم کر دو. جو ہے سب سے بڑا فقیہ وہی ہوگا جو 10 منٹ میں ختم کر دے. 5 منٹ میں ختم کر دے کہیں گے یہ سب سے بڑا فقیہ ہے. جو ہے میرے بھائیو، اچھا ایک بات اور یہاں پر دیکھو، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، قرآن کو دل کی لذت کے لیے، دل کی سکون کے لیے، اطمینان کے لیے سنتے ہیں، تو وہ لوگ اکتاتے نہیں. وہ لوگ اکتاتے نہیں، نہ خطبے میں اکتائیں گے نہ ہی نماز میں ان کو اکتاہٹ ہوتی ہے. آپ بتائیے، اندازہ لگے کہ صحابیات سورہ قاف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے یاد کیا تھا. آج میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی آدمی کو بتا دے کہ جو ہے اس کو خطبے مضمونہ یاد ہیں. ہر جمعے کو سنتا ہے، 4 کلاسیں 5 کلاسیں ہر جمعہ کو ہوتی ہیں. خطبے مضمونہ لوگوں کو یاد نہیں ہے. جو ہے تینوں آیتیں لوگوں کو یاد نہیں ہے، جو نہیں سنا پائیں گے لوگ. جو ہے کیوں نہیں سنا پائیں گے؟ وہ عورتیں تھیں، ان کو سورہ قاف پورا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے یاد ہو گیا، اور آج ہمیں جو ہے وہ چیز ہمیں نہیں یاد ہو رہی. کیوں نہیں یاد ہو رہی؟ اس وجہ سے کہ ہم دل سے نہیں سنتے، ہمیں بھاری لگتا ہے. جو ہے میرے بھائیوں، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دین کو سمجھیں، اللہ کے حکم کو جانیں، اور ہر عبادت اور بندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کو چاہیں، تب ہماری عبادات قبول ہوں گی اور وہ ثواب حاصل کر پائیں گی، اور پھر اس کے بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہمیں نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عبادات اور بندگیاں ہم سے صادر ہو رہی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. اور میں بہت شکر گزار ہوں یہاں کہ جملہ منتظمین کرام اپنے سامعین اور سامعات کی. میں بہت زمانہ قبل یہاں میرے خیال تقریباً 11 سال ہو گئے یہاں آیا تھا، اور آج پھر آنے کا یہاں موقع نصیب ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس موقع سے یہاں مجھے حاضر کیا، یہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، اور اپنے احباب اور دوستوں سے ملاقاتیں ہوئیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وأقول قولي هذا واستغفر الله ربي من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور